رہے ہیں بلوچ ٹی وی اور میں ہوں عبدالرزاق بلوچ۔ جس طرح کہ آپ ناظرین کو بخوبی علم ہے کہ بلوچ تاریخ کے حوالے سے روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ میر چاکر اعظم کے بعد جو بلوچ سرداروں نے کتنے مارکے کیے اور کتنی فتوحات حاصل کیں، اور آج کل جو ایک تاریخ میں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ میر چاکر اعظم کے بعد بلوچوں نے کوئی فتح نہیں کی، کوئی جنگ نہیں لڑی، تو اس حوالے سے جو میر نصیر ہے انہوں نے کتنے مارکے لڑے اور ہندوستان پر جو انہوں نے حملے کیے تو اس وقت ہندوستان پر کس کی حکومت تھی، اور دلی کو جب فتح کیا تو اس حوالے سے جو ہے مزید تاریخ کے حوالے سے جو ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں وہ یار محمد بریدی صاحب بلوچستان سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ تو چلتے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یار محمد بریدی بلوچ ڈیلی حاضر ہوتا ہوں بلوچ ٹی وی میں بلوچ ہسٹری لے کر۔ عنوان ہے ہندوستان پر بلوچوں کا حملہ۔ اس زمانے میں کابل کے بادشاہ تھے احمد شاہ درانی۔ اس نے ہندوستان پر 2 حملہ کیا مغلیہ شہنشاہ کو کمزور کرنے کے لیے۔ یہ بات ہے 1875 کی۔ ان دنوں میں پنجاب پر مظفر الدین عالمگیر ثانی کے دن تھے۔ حملے کے 2 سبب تھے کہ دہلی کے شہنشاہ کو کمزور کیجیے۔ یہ سوچ تھی احمد شاہ درانی کی۔ اس نے 2 حملے کیے اور احمد شاہ نے اس کو دہلی کے شہنشاہ مغل کو کمزور بھی کر دیا۔ جب وہ کمزور ہو گیا تو سکھ پاور میں آ گیا۔ احمد شاہ نے جب اس کے اوپر حملہ کیا، مغل شہنشاہ کمزور ہو گیا تو اس زمانے میں سکھ بڑے پاور میں آ گیا۔ وہ فائدہ اٹھانے لگے سکھ۔ جب احمد شاہ کمزور ہوا، یہ سوچ تھی احمد شاہ کی کہ مغل شہنشاہ کمزور ہو جائے تو میں اسے کوئی فائدہ لے لوں گا، لیکن احمد شاہ کے بجائے سکھ بڑے پاور میں آ گئے۔ تو احمد شاہ کی کوئی اور بات بھی چلتی رہی، ادھر کوئی رشتہ داری کا مسئلہ تھا تو وہ رشتہ داری ان کو نہیں مل رہی تھی۔ یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ ہمیں احمد شاہ کو نہیں پکڑنا، ہمیں اپنی بلوچ ہسٹری کو دیکھنا ہے۔ تو احمد شاہ دونوں حملوں میں ناکام گیا، لیکن وہ کمزور ہو گیا۔ اوپر سے ایک اپنے اور سکھ دشمن کو اس نے دعوت دے کے اس نے مضبوط کر دیا۔ تو اس نے پھر درخواست کی جناب میر نصیر خان بلوچ صاحب کو، احمد شاہ نے درخواست کی میر نصیر خان صاحب کو کہ پلیز میری مدد کریں اور شہنشاہ سے مجھے جنگ کرنی ہے، تو اوپر سے سکھوں سے بھی مجھے جنگ کرنی ہے۔ تو میر نصیر خان پہلے ہی سکھ برادری کے اوپر بہت گرم تھا، کیونکہ سکھ برادری کی یعنی کہ سکھوں کی شکایتیں پہلے بھی جناب میر نصیر خان صاحب کو ملی ہوئی تھی کہ وہ بلوچوں کو بہت انہوں نے تنگ کیا ہے اور بلوچوں سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بلوچ جو آباد تھے جس جگہ پہ، باری، کانوٹھی، گجرات، شاہپور، بلک، ملتان میں، یہ بلوچ وہاں پہ آباد تھے۔ تو اس حساب سے جناب نصیر خان صاحب پہلے ہی گرم تھے سکھوں کے اوپر، تو اس نے حامی بھر لی۔ انہیں بولا ٹھیک ہے، میں بالکل مغل شہنشاہ سے جنگ کرتا ہوں، آپ اپنی فوج کو تیار کریں۔ احمد شاہ نے اپنی افغانی فوج کو تیار کیا اور ڈیٹ مقرر ہو گئی آپس میں ملنے کی۔ بات تو پہلے ہو گئی تھی، اور جناب نصیر خان نے اپنے فوج بلوچ جوان انہوں کو بالکل تیار کیا۔ جب یہ حملہ ہوا وہاں سے یہ فاتح ہو گئے۔ تو اس کے بعد احمد شاہ کے بیٹے تیمور شاہ، مغل خاندان کی ایک بچی تھی جس کو اٹھا کے اس نے اس کے ساتھ شادی کی، یار جنگ فتح ہو گئی اور وہاں سے اس نے اٹھا کے شادی کر لی، اس بچی کو لے کر آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ احمد شاہ کو یہ پھر اطلاع ملی کہ قندھار پر ایرانی تیار بیٹھے ہوئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو وہ قندھار کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن جناب میر نصیر خان بلوچ صاحب ان نے واپسی بلوچستان کی تیاری کی۔ اس مارکے میں بلوچ فوج قاہرہ، ساراوان، جھالاوان کے جان باز اور رند، مکسی، لاشاری، بولیدی جوان تھے جن کے پاس یمن کی آبدار شمشیر تلوار اور بندوقیں تھی۔ اس زمانے کے شاعر نے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ شاعر جو لکھتا ہے، وہ پہلے شاعر میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا تھا، وہ شاعر اپنی شاعری میں لکھتا ہے کہ سیوی سے لے کر ستلج تک بلوچی جھنڈا تھا اور ہوا میں گونج رہا تھا۔ میر نصیر خان بلوچ سپاہی سالار تھے جو میں نے
پہلے ایک شہر میں آپ بھائیوں کو گوش گزار کیا تھا کہ وہ جیسے وہ احمد خان والا زمانہ تھا، اس زمانے میں جو بلوچ ساتھ ساتھ میں تھے، تو یہ سیوی سے لے کے ستلج تک بلوچ تھے اور وہ گونج رہے تھے۔ بلوچ کا بڑا پڑاؤ ڈلا، کچھ بلوچ واپس ہی آ گئے، کچھ بلوچ پنجاب میں ہی رہ گئے، لیکن نصیر خان صاحب نے احمد خان کی بات کو عزت دی، مغل شہنشاہ کو کمزور کیا اور اس کے بیٹے کی شادی ہوئی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ تو یہ تھے جناب نصیر خان، جناب میر چاکر اعظم کے بعد میں جو ہندوستان پر حملہ ہوا تھا، اس حملے میں یہ کامیاب ہو گئے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ جناب میر چاکر اعظم کے بعد میں کسی بلوچ نے کوئی جنگ فتح نہیں کی، لیکن یہ جناب میر نصیر خان صاحب نے جنگ فتح بالکل کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی باری پھر ملاقات ہوگی۔ سب بھائیوں کو سلام، مہربانی، تھینک یو۔